बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा और सोशल मीडिया पे भरमार है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखा है वो तेज़ी से कामयाबी की तरफ गामज़ान है और इस स्क्रिप्ट का जो एंड है वो इस मुल्क की तबाही बर्बादी के अलावा कोई और नहीं। और अगर हम ये कहें कि इस स्क्रिप्ट की कामयाबी के बाद इसके ज़िम्मेदार कौन हैं, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं स्टार्ट यहाँ से लेता हूँ कि मारंग बलोच जो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए आज 33वां दिन है, वहाँ से लेकर इस्लामाबाद प्रेस क्लब तक पहुँचे। उनका एक ही मुतालबा है कि हमारे प्यारे जो कई दहाइयों से अगवा हैं, मारे गए हैं, उनका अता पता बताया जाए, उनको रिहा किया जाए। और इस वक्त जो बलोच स्टूडेंट जिनकी तादाद 35 से 40 के करीब है, जिनके इम्तहान शुरू हैं, उनको रिहा किया जाए। महारंग बलोच अपना हक लेने के लिए रियासत के पास आई और रियासत ने अपनी रवायती हथकंडे इस्तेमाल करते हुए जो रियासत के एहलकार हैं वो उसके ऊपर इस तरह से हमला आवर हैं जैसे गिद्ध किसी मुर्दार के ऊपर हमला आवर होते हैं। लेकिन वो शेरनी डट कर अपने उन मुखालफिन का, अपने उन गिद्धों जो उसके ऊपर हमलावर हैं, उनका मुकाबला कर रहे हैं। रियासत की पुलिस कभी उस धरने से स्पीकर उठा कर ले जाती है, कभी उस धरने से बच्चों को गायब करती है, कभी उस धरने पे आकर उन्हें खौफ व हरास फैलाती है, कभी उस धरने को कैद करके बंद करके रास्ते रोक कर ये कहा जाता है कि हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं, और कभी उस धरने में आकर जो नौजवान होते हैं उन्हें रोका और मारा जाता है। ये तो आप सबको पता चल गया होगा कि जब वो एहतजाज इस्लामाबाद की हदूद में पहुंचा था तो उस वक्त उनके ऊपर ठंडे पानी से, आंसू गैस से, डंडे से, थप्पड़ों से, लातों से, मुक्कों से इस्तकबाल करने के बाद फिर उन्हें उठाकर जेलों में, थानों में बंद किया गया, जो इस वक्त तक भी बंद हैं। लेकिन इसका कोई हल इतना मुश्किल नहीं है। महारंग के टोटल 6 उसके मुतालबात हैं कि हमें जो हमारे प्यारे अगवा हुए हैं उन्हें रिहा किया जाए। नंबर 2 ये है कि जो मार दिए हैं आपने, हमें उनकी डेड बॉडी या लाशें दी जाएं, या हमें बताया जाए कि उनकी कब्रें कहाँ हैं, ताकि उनकी माएँ, उनके भाई, उनकी बहनें तसल्ली करके रो के चुप हो जाएं। तीसरे नंबर पे ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो टारगेट किलिंग हो रही है, जो बच्चों को मारा जा रहा है दहशतगर्दी के नाम पर, वो रोका जाए। वहाँ पे जो चौकियाँ लगी हुई हैं पुलिस की, एजेंसियों की, उनको उठाया जाए और बलूचिस्तानियों को, बलोचियों को पाकिस्तान के बराबर पाकिस्तानी समझा जाए। लेकिन अफसोस की बात कि यहाँ पर ना कोई हुकूमत है, ना हुक्मरान हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो आता है वही अपने आप को बादशाह कहता है, चाहे वो पुलिस एहलकार हो, चाहे किसी एजेंसी का हो, चाहे वो साफ़ी हो, चाहे वो टाउट हो, जो भी हो, वो आकर मारंग बलोच को दबाता भी है, परेशान भी करता है, टॉर्चर भी करता है और धमकियाँ भी देते हैं। यहाँ तक कि आज का जो ताज़ा वाक़या है, जिसमें 2 दफ़ा ये कोशिश की गई कि वहाँ पे जो स्पीकर हैं वो उठाकर ले जाएं, जिसमें रियासत के एहलकार, पुलिस वाले महारंग को ये कहते हैं कि आप यहाँ पे मौजे कर रहे हैं, आप यहाँ पे ऐशी कर रहे हैं और आप यहाँ पे हमें तंग कर रहे हैं। इस लफ्ज़ पे रियासत के एहलकारों को शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि वो जो रियासत के एहलकार हैं, उनकी माँओं को, उनकी बहनों को, उनकी बेटियों को अगर कोई इस तरह से अगवा करे और फिर कई दहाइयों तक उनकी इत्तला ना दे, उसके बाद वो जो रियासती एहलकार हैं वो फिर जब एहतजाज करें अपना हक मांगने, तो उस वक़्त अगर उनसे कोई कहे कि आप यहाँ पे मौजे करने आए हैं, आप यहाँ पे ऐशी करने आए हैं, तो फिर उनके ऊपर क्या गुजरेगी। ये एहतजाज, ये धरना अभी जारी है। इसका क्या अंदाज होगा, ये कैसे ख़त्म होगा, मुझे नहीं लगता कि ये किसी पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होगा। मुझे लगता ये है कि जिस तरह से रियासत की
تاریخ رہی ہے کہ وہ کچھ عرصہ دیکھتی ہے، اس کے بعد پھر کیس بناتی ہے، پھر انہیں اٹھاتی ہے، پھر انہیں مارتی ہے، پھر انہیں اغوا کرتی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کی زبان بند کر دیتے ہیں۔ یہی سلسلہ مجھے لگتا ہے، اللہ نہ کرے مارنگ بلوچ کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس وقت تک وہ ایک شیر کی طرح ڈٹی ہوئی ہے اور وہ اپنے حق، اپنے مطالبات کے ساتھ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے مارنا ہے تو وہ آ کر ہمیں مار دے، لیکن ہم یہاں سے اس طرح سے واپس نہیں جائیں گے۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ پاکستان میں جس طرح سے شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو حد تک کی عزت کی گئی، جو بد تہذیبی کی گئی، جو تذلیل کی گئی، جو انسانیت سے گرا ہوا سلوک اس کے ساتھ کیا گیا، جس کے پاس عدالت کا یہ ضمانت نامہ بھی تھا، یہ آرڈر بھی تھا، اس کی رہائی بھی تھی، لیکن غلام در غلام وہاں پہ ریاستی اہلکار یہ اپنا وہاں پہ سر جھکائے کھڑے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آقا کا حکم ہے، ہم آپ کو رہائی نہیں کرتے۔ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جیل کے اندر سے ایک قیدی کو گرفتار کر کے غائب کر دیا گیا ہو اور اسے نامعلوم مقام پر لے جایا گیا ہو۔ آج پیش کیا گیا اور شاہ محمود قریشی نے کیا کہا، جس پہ وہی روایتی پولیس کے جھوٹ، وہی روایتی پولیس ریاستی اہلکار کے جو بیانات تھے وہی تھے، اور ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن اسی شاہ محمود قریشی کے حلقے کی جو عوام ہے وہ ساری کی ساری اب نکل چکی ہے، اور وہ بھی احتجاج کی صورت میں باہر آئی ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو وہاں سے بھی ایک احتجاج آئے گا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا تو پھر جتنے بھی پاکستان کے اندر جو جبر ہو رہے ہیں، جو ظلم ہو رہے ہیں، چاہے وہ KPK کے حوالے سے ہوں، پنجاب کے حوالے سے ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہوں، پھر لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ ریاستی جو اسکرپٹ ہے اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کا، وہ واضح طور پہ کامیاب ہوگا۔ بلوچستان کے اندر جو نفرت پیدا کی جا رہی ہے اس وقت ریاستی اہلکاروں کا جو رویہ ہے وہ سارے کا سارا سب کے سامنے ہے۔ لیکن اگر آگے ہم چلیں کہ اس سارے کا ذمہ دار کون ہوگا، تو یہ کہنا بہت آسان ہے کہ کبھی بھی اگر تاریخ لکھی جائے گی اس بربادی کی، اس تباہی کی، اس فسطائیت کی، تو اس تاریخ کے اندر نون لیگ سیر فہرست ہوگی، پیپلز پارٹی ہو گئی، PDM کا وہ جو جتھا تھا وہ ہے۔ صحافیوں میں اگر جائیں تو انصار عباسی، جاوید چودھری، منصور خان، غریدہ جیسے ٹاؤٹ قسم کے صحافی، فضا خان، یا پھر اسی طرح سے جو پاکستان کے اندر میڈیا کا وہ جو رول ہے، جو یہ سب کچھ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور صحافی ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ جو پاکستان کو سب کچھ اچھا دکھا رہے ہیں، سکھ چین بتا رہے ہیں، سکھ چین لکھ رہے ہیں، اور اگر کہیں تاریخ لکھی گئی تو یہ لوگ، ان میں قاضی اس فائز بھی شامل ہوگا، ججز بھی شامل ہوں گے، اور وہ وکلا، وہ لوگ جو اس وقت اس سارے ملک کے اندر جو انتشار ہے اس کے ذمہ دار ہیں، اور آنے والے وقت میں ملک اگر جس طرف جا رہا ہے وہ لاقانونیت کی طرف، بد نظمی کی طرف، اور جب بد نظمی، لاقانونیت، ناانصافی حد سے بڑھ جائے تو پھر اس کے بعد چاہے وہ جسم ہو، گھر ہو، معاشرہ ہو، ملک ہو، وہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو طاقتور حلقے ہیں، جو تبدیلی لا سکتے ہیں، جو فیصلہ کر سکتے ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں، وہ اپنی آنکھیں بند کر کے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں سب کچھ صحیح نظر آ رہا ہے۔ انہیں صرف یہی ہے کہ آرڈر دیا جا رہا ہے کہ جو اس طرح سے کرتا ہے اسے گولی مار دو، اور اسی طرح سے ملک کے اندر زبردستی ڈنڈے اور گن پوائنٹ کے اوپر امن قائم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب وقت بدل چکا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، TV چینل کوئی نہیں دیکھتا، اس پہ آپ بے شک جو مرضی بند کر دیں، PTV کو آپ بے شک جو مرضی آرڈر دے دیں۔ اب ہر ایک شخص کے پاس موبائل ہے، چاہے وہ ویڈیو صحیح بنے، غلط بنے، لیکن جو امیج پاکستان کے اندر سب سے پہلے جو لوکل لیول پہ بلوچیوں کے اندر نفرت آ رہی ہے، اس کا جو رزلٹ نکلے گا وہ الگ ہے۔ KPK والے جس طرح سے نفرت پیدا ہو رہی ہے ان کے اندر، پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یا کشمیریوں یا گلگت بلتستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارے آنے والے وقت میں جب لاوا پھٹے گا تو یہ
ان کے کنٹرول سے نکل جائے گا۔ لیکن اس سے ہٹ کر وہ جو انٹرنیشنل دنیا ہے، جو چاہے ان کے آقا ہوں، وہ جو واچ کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا لکھا ہوا اسکرپٹ کامیاب جا رہا ہے، اس سے ہٹ کر دنیا میں جو پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، جو پاکستان کے اندر رول آف لا کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اس کی جگہ صحیح اپنی جگہ پہ ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر امن لائے اور مارنگ بلوچ کو کامیابی دے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی اسی جدوجہد کا حصہ ہیں، رول آف لا کا حصہ ہیں۔ پھر اسی طرح سے شاہ محمود قریشی ہو گیا، کل تک چودھری پرویز الہی بھی ہوں گے، ان کے لوگ بھی نکل آئیں گے۔ پھر اسی طرح سے کرتے کرتے ہر ایک حلقے کے اندر لوگ جب نکلنا شروع ہو جائیں گے اپنے اپنے حساب سے، تو پھر ان کے لیے کنٹرول مشکل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد 9 مئی دوبارہ سے یہ نہیں کریٹ کر سکیں گے، اور 9 مئی جیسا جو بیانیہ ہے وہ پھر خود ہی مر جائے گا۔ پھر یہ کس طرح سے اس کو روکیں گے؟ میری صرف یہی دعا ہے کہ اس ملک کے اندر امن رہے۔ اگر امن رہے گا تو عام آدمی بھی سکھ سے جی سکے گا۔ دیکھتے ہیں کہ کل تک ریاستی اہلکار اور یہ جو گدھ ہیں، صحافتی گدھ ہوں یا بیوروکریٹس کے گدھ ہوں یا پولیس کے اندر گدھ بیٹھے ہیں، یہ کل کس کی بوٹیاں نوچتے ہیں اور کس طرح کا کوئی بیانیہ دیتے ہیں۔ تب تک کے لیے اقبال جنجو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔